بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اقرار الحسن پر جب سے تشدد ہوا ہے اور مناظر سامنے آئے ہیں، تب سے لے کر سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا، کس وقت کیا ہوا، کس طرح سے تشدد کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اقرار الحسن نے خود پروگرام میں آ کر پوری تفصیل بیان کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح ان کی جان کو خطرہ تھا، بلکہ قتل ہونے سے کیسے بچے، کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، ان کو قتل ہونے سے بچانے والے کون تھے، یہ بات بھی انہوں نے بتائی ہے۔ اور حلفیہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ سب چیزیں چیک ہو سکتی ہیں، سب چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ آئی بی کا آفس ہے، کراچی میں انٹیلیجنس بیورو کا آفس ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ کیمرے ہوں گے، وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اقرار الحسن نے اس بارے میں ٹویٹس بھی کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے جو بات اقرار الحسن کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس حکومت پر پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تنقید کر رہا تھا، اور یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں کہی ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو پروگرام کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں۔ جی این این پر ایک پروگرام ہوتا ہے، عارف میر بھٹی صاحب جو پہلے اے آر وائی میں ہوتے تھے، وہاں بھی شو کرتے تھے، تو ان کا ایک پرانا تعلق ہے اقرار الحسن سے، اے آر وائی میں بھی ظاہر ہے دونوں کام کرتے رہے۔ تو اقرار الحسن ان کے پروگرام میں آئے ہیں اور اس میں تفصیل بیان کی ہے، اور بتاتے ہیں کہ ہوا یہ کہ انسپیکٹر کاشف ہے آئی بی کا، اور وہ کر یہ رہا تھا کہ ان کا نادرا کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کسی اور ملک کا ہے، نہیں کچھ لوگوں پر ہے کہ وہ بنگالی ہے یا کیا ہے، تو پھر آئی بی کے ساتھ ان کا ایک کوئی معاہدہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کیا ہے، کیا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ شخص رشوت مانگ رہا تھا اسی طرح کی کسی فیملی سے کہ جی ہم آپ کا کام کروا دیں گے، آپ کو نادرا کارڈ مل جائے گا یا شناختی کارڈ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات۔ تو انہوں نے پھر سٹنگ آپریشن کیا۔ اچھا، اس کی فوٹیج بھی یہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ اقرار الحسن نے اپنے ٹویٹر پر اس کے کچھ مناظر بھی شیئر کیے ہیں کہ وہ شخص بتا رہا ہے کہ جی 2-3 ملیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، اور یہ سارا کچھ، اور روپے گننا اور یہ ساری کہانی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو تشدد کی ابتدائی فوٹیج ہے وہ بھی ابھی تک واپس نہیں دی، حالانکہ 5 لوگوں کو، جو ڈائریکٹر رضوان ہے اس سمیت 5 لوگوں کو معطل بھی کیا جا چکا ہے، لیکن وہ فوٹیج نہیں جناب دی، کیمرے نہیں دیے جا رہے۔ اور ہوا کیا، اب پورا وہ سارا بتاتے ہیں واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم جب گئے، ہمارا خیال تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور ان کو بتائیں گے بھئی آپ کا ایک اہلکار یہ اس طرح سے رشوت لیتے پکڑا گیا ہے، یہ ہمارے پاس اس کی ویڈیو ہے، آپ کچھ اس پر ایکشن لیں۔ کہتے ہیں جی ہم اندر گئے تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں پر اندر کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بھئی باہر سے ہم اندر آ گئے، اگر کوئی اس میں سیکورٹی لیبس ہے تو آپ کی طرف سے، یا کسی نے ہمیں اس طرح روکا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس میں کچھ غلط ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو آپ فوٹیج نکال لیں، دکھائیں کہ اگر ہم نے وہاں پر کسی سے بدتمیزی کی ہے، کوئی جھگڑا کیا ہے، کچھ ایسا کیا ہے، تو وہ سامنے آ جائے گا، اب تک سامنے لے آئیں، دوسری طرف سے وہ لے آئیں اگر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہوا یہ کہ ساتھ ہی انہوں نے آرڈر دینا شروع کر دی، جی پکڑو ان کو، مارو ان کو۔ اتنے میں انہوں نے بندوقوں کے بٹ مارنا شروع کر دیے، زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہی نہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر جب ان کو زخمی کر دیا تو بجائے اس کے کہ اچھا یہ خون بہ رہا ہے، ان کو کہیں ہاسپٹل لے جائیں، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں، اور ان کو جو سو کالڈ ایک ٹارچر سیل ہوتا ہے یا وہ کمرہ ہوتا ہے ادھر لے گئے، اور کہتے ہیں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کپڑے اتارو، اور ویڈیو بنائی، اور پھر کہا کہ اگر کپڑے نہیں اتارو گے، اور کہا کہ بھائی یہ نہ کریں، اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے آپ کی نظر میں تو آپ ایف آئی آر کر دیں ہمارے خلاف، ہم نے کچھ بھی اگر غلط کیا ہے آپ ایف آئی آر دیں، بالکل پولیس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، آخر انٹیلیجنس بیورو ایک بڑا ادارہ ہے جناب، وفاقی ادارہ ہے، اور وہ پولیس کو کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا، ایف آئی آر ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ بات اقرار الحسن کہتے رہے اپنی ٹیم کے سامنے، لیکن پھر یہ کہ ایک تو جسمانی تشدد، اور اس کے بعد دیکھیے ان کو ٹارچر کس طرح کیا کہ برہنہ کر کے، بے لباس کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو بے نقاب کرتے ہو، تو ہم نے اب تمہاری ویڈیو بنا لی، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم نے تمہیں بے لباس کر دیا، تو اگر تم نے کوئی بات کی تو یہ ہمارے پاس ویڈیو ہے، ہم یہ ریلیز کر دیں گے۔ پھر خیر یہ بھی ہوا کہ باہر جو ڈرائیور تھے ان کو بھی اندر لایا گیا کہ جی معاملہ سارے سیٹل ہو گیا، آپ اندر آ جائے۔ تو اس طرح کو تقریباً 9 لوگ جن کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اے آر وائی کے لوگ وہاں پر آئے، کچھ اسی طرح سے انوالو کیا گیا۔ اب یہاں سے بچت ہوتی ہے، ورنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص مارا جا سکتا تھا، قتل کا یعنی خدشہ تھا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح سے تشدد سہا ہے اقرار الحسن نے، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بات بھی اقرار الحسن خود کہہ رہے ہیں حلفیہ کہ بھئی اتنا زیادہ خطرہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عجیب بات یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تشدد کیا گیا اور وہ ویڈیوز وغیرہ بنائی گئیں،
بلکہ جب لوگ آئے ان کو بچانے کے لیے تو ان کو دکھایا گیا کہ اچھا جی ہم مطلب ویڈیوز جو ہے نا ڈیلیٹ کریں، ہمارے پاس یہ ویڈیوز تھی اور اس طرح سے. تو یہ انہیں ڈھٹائی دیکھیں. پھر یہ بھی سوال اقرار الحسن سے ہوا کہ جی آپ کو پہچانا نہیں انہوں نے؟ تو اقرار الحسن نے کہا جی یہ تو شاید دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ اتنا تشدد کر چکے ہوں گے جس کے وہ عادی ہیں، مطلب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے جیسے ایکسپرٹ تھے اس کام کے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. اب یہ حیران کن ہے جو سب چیزیں سامنے آئی ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، اقرار الحسن نے بتایا ہے کہ جی اب ہم ان کے خلاف قانونی طور پر ہمارا ادارہ ARY جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کیس وغیرہ فائل کیا جائے FIR، کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے وہ سب کچھ. اور جو افسوسناک کن بات بتائی کہ جس طرح سے ان کو کرنٹ لگایا گیا، بجلی کے جھٹکے دیے گئے جسم کے نازک اعضاء پر. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہمارا وہاں پر کڈنی کا مریض تھا اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی، وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. بلکہ جب دو لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بلیڈنگ ہی نہیں رک رہی، ان کے نازک اعضاء پر اتنا زیادہ تشدد اور وہ کرنٹ لگانا جس کی وجہ سے ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے. پھر انہوں نے خود کہا کہ یہ چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں، میرا سر پھٹ چکا ہے، کندھا ڈسلوکیٹ ہے، پسلی ٹوٹ چکی ہے. آپ سوچیں کہ جنہوں نے اقرار الحسن کے ساتھ، جو پاکستان کے مشہور ترین اینکرز میں ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، ان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، تو وہ یہ ساری کہانی خود بتا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس کو ہیرو قرار دیا اس سب میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کچھ پیچھے ہٹ جائیں گے، بلکہ ہمارا عزم اور زیادہ ہوگا، ہم جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو اور زیادہ بے نقاب کریں گے، یہ ہمارے ملک کے لیے ہے، جو گند ہے اس ملک کا ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مگر انہوں نے جو اس میں 4 لوگوں کا حوالہ دیا ہے کہ جنہوں نے جان بچائی، ان میں دیکھیے کہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اقرار الحسن کے. وہ کہتے ہیں اقرار الحسن اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، کل اگر 4 لوگ نہ ہوتے تو شاید میں یا ٹیم سر عام کا کوئی رکن IB کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا. کہہ رہے ہیں میں یا ٹیم سر عام کا کوئی رکن IB کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا. سلمان اقبال کا جو ہمیشہ آئینی دیوار بن کر ہمارا دفاع کرتے ہیں، یعنی سلمان اقبال کے جو ہمیشہ آئینی دیوار بن کر ہمارا دفاع کرتے ہیں، عماد یوسف جو باس سے زیادہ بڑے بھائی ہیں، اور شہباز گل صاحب جو کل ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھے، اور سب سے بڑھ کر وزیر اعظم عمران خان. پھر آگے لکھتے ہیں، مجھے احساس ہے کہ میں حالیہ دنوں میں حکومت پر بہت تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن یہ معمولی بات نہیں کہ وزیر اعظم ایک صحافی پر تشدد کے بعد اپنی حکومت میں اپنے ماتحت ادارے انٹیلیجنس بیورو کے اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کریں. مشیران اور وزراء بھی اپنے ادارے کی بجائے صحافی کے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح سے جناب IB کے انسپیکٹر کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں، جی IB انسپیکٹر کاشف جس کے رشوت کے ثبوت لے کر ہم انٹیلیجنس بیورو کے دفتر پہنچے تھے، اسی گستاخی پر ڈائریکٹر IB رضوان شاہ اور ان کی ٹیم نے اسلحہ نکال کر ٹیم سر عام پر خون ریز تشدد کیا. بدمعاشی کا یہ عالم ہے کہ حملے کی ابتدائی ریکارڈنگ والے ہمارے کیمرے ابھی تک واپس نہیں کیے گئے. اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ وہ شہباز گل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی میں ان کو بہت زیادہ طنز یا تنقید اور اس طرح سے ہوتا رہا، ٹویٹر پہ بھی ان کو جواب دیتا رہا اور یہ چیز چلتی رہی، لیکن انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ جی وہ جن پر تنقید کرتے رہے ان کو اقرار الحسن اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کا شکریہ ادا کریں ہیں، باقی لوگوں کا، کہ کس طرح سے ان کی جان بچائی گئی ورنہ جان کو خطرہ تھا. اب یہ ہمارے ہاں المیہ ہو چکا ہے کہ بعض ادارے سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی خدا بن چکے ہیں، ہم کسی کو مار دیں، کچھ بھی کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا. یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی میرا تعلق ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے ہو گئے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر گزرے. اور بظاہر ہوتا ہے کیا ہے کہ جو مشہور لوگ ہوں وہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب ان کو تو ذرا کچھ لحاظ کیا جاتا ہے، یا اچھا ان کو لوگ جانتے ہیں، ان کے ساتھ شاید کچھ اور طرح سے پیش آیا جائے گا. لیکن آپ سوچئے یہ اقرار الحسن جیسے مشہور شخص کے ساتھ اتنا ظلم، ان کی ٹیم کے ساتھ اتنا زیادہ تشدد ہونا، کہ بعض لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا 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 ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ جی اس کا نوٹس لیا جائے اور اس پر جناب آگے بڑھا جائے. دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. کبھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جناب کراچی میں ایک پولیس والا ہے، وہ خود اقوام ملوث ہے، کتنے مقدمے اس پر چل چکے ہیں، اور پھر بھی وہ پولیس میں ہے. یعنی عجیب و غریب. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے، محکموں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے اندر کرمنل ایلیمنٹس ہیں، ان کی تو مسلسل چھان بین ہونی چاہیے. یعنی وہ ادارے جنہوں نے دوسروں کی کرپشن کو پکڑنا ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے جس نے دیکھنا ہے کہ سرکاری اداروں میں لوگ کرپٹ تو نہیں ہے، کوئی 2 نمبر کام تو نہیں کر رہے، کوئی غیر قانونی کام کوئی کسی دوسرے ادارے کے لیے نہیں، غیر ملکی ادارے کے لیے تو نہیں کام کرے. انٹیلیجنس ان کا کام ہے، خود اپنے اداروں پر نظر رکھنا. وہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یعنی انہی سے خطرہ ہو گیا لوگوں کو. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے.
اللہ حافظ.